ایک اسنا نامی طوفان تھا اور وہ طوفان کو استثنا تو مل گیا، وہ طوفان تو چلا گیا بغیر کچھ کراچی کو نقصان پہنچائے، لیکن اب کراچی سے سندھ سے نکل کے جو ایک پیٹرن بنتا ہے طوفان کا بلوچستان اور پھر وہ عمان کی طرف جائے گا۔ بلوچستان میں بارش کا جو نیا سسٹم ہے نا وہ اس وقت داخل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات تو یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان اب بھی موجود ہے۔ دوسری طرف خلیج بنگال میں ایک دوسرا سسٹم بن رہا ہے جو جلد بھارتی ریاست گجرات پر اثر انداز ہوگا اور احمد آباد سمیت پورے گجرات میں شدید بارشوں کا امکان ہے، اور یقیناً گجرات کے بعد یہ سسٹم سندھ کی جانب بھی بڑھے گا۔ اب ہم ڈائریکٹ کوئٹہ چلتے ہیں، ہماری نمائندہ سدرا عارف وہاں موجود ہے۔ سدرا ذرا بتائیں موسم کی کیا صورتحال ہے اور موسم بتانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، محکمہ موسمیات کی جانب سے جو آج پیش گوئی کی گئی ہے ان کے مطابق جو ہے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ جو ہے بارش کا امکان ہے اور شدید آندھی چلنے کا بھی امکان ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے ان میں ذوب، مسخیل، شیرانی، برکھان اور لورالائی، سبی، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ وغیرہ شامل ہے۔ ان کے اگر بات کی جائے کہ جو اسپیل گزرا ہے جو 28 اگست کو بلوچستان میں داخل ہوا تھا اور 1 دسمبر تک رہا، اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق BDMA کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے 1 جولائی سے اب تک جو ہے 31 افراد جو ہے اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس میں 18 بچے اور 12 خواتین شامل ہیں، جبکہ 15 افراد جو ہے اس میں زخمی ہیں، اس میں 11 بچے شامل ہیں۔ 8 سے زائد مکانات منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور طوفانی بارشوں سے اب تک جو ہے وہ سدرا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اب جب بھی بلوچستان میں بارش کا ذکر ہوتا ہے تو ویسے تو جو سنگلاخ چٹانیں سرسبز ہو جاتی ہیں لیکن مسائل بہت سارے آتے ہیں، اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ترجمان PDMA نوید شیخ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ نوید صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ دنیا بول ہے میں، اور گفتگو کا آغاز آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ ہم چلیے آغاز کرتے ہیں جو ہماری ساحلی پٹی ہے، جو مکران بیلٹ ہے اور گوادر، کیا صورتحال ہے سر یہاں پہ؟ جب بھی گوادر میں بارش ہوتی ہے بہت خراب صورتحال ہو جاتی ہے، کٹ جاتا ہے وہ پورے پاکستان سے، کیا تیاریاں ہیں اس وقت آپ کی سر؟ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کے تھرو ہم جو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں PDMA کی وہ بڑے اچھی طریقے سے ہم واضح طور پر بتا سکتے ہیں۔ ساحلی علاقے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا جو ساحلی پٹی ہے جو لسبیلا سے سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 750 کلومیٹر ہے ٹل گوادر تک، اس میں جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے DDMA یعنی ڈپٹی کمشنرز موجود ہیں، آلریڈی ان کو جیسی کوئی ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے سومینی کے حوالے سے، جیسے بھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جو طوفان آنا تھا وہ کراچی سے ٹل کے بلوچستان کی طرف آیا، تو اس میں کچھ تیز ہواؤں چلنے کا ہمیں اطلاعات ملی۔ ہمارے DDMAs نے جو ساحلی پٹی قریب جتنے بھی لوگ انکروچمنٹ میں موجود تھے ان کو بھی سیکیور کر لیا ہے انہوں نے، اور جو بھی وہاں پہ امدادی کارروائیاں ہیں اس کے لیے تمام جو ہمارے ریسکیورز ہیں، ٹیمیں ہیں، وہ الرٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی الرٹ ہیں، کسی بھی ناگہانی صورت کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں وہاں پہ۔ نوید صاحب یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو پوری دنیا چلا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، یہ نئی بات تو نہیں ہے کہ پہلی بار سیلاب یا فلڈ آ رہا ہے یا ناگہانی آفت آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ تو پریڈکشن پہلے سے ہی کی جا چکی تھی۔ پہلے سے ہم کیوں نہیں پریپیئر کر کے رکھتے ان تمام چیزوں کو؟ کیوں وقت آنے پہ ہی جب سب کچھ اتھل پتھل ہو جاتا ہے پھر ہم ایکٹیو ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ دو پروسیجر ہیں، ایک پری اینڈ پوسٹ ڈیزاسٹر کی جو تیاری ہے۔ پری ڈیزاسٹر میں ہم پرانے جو ہمارے تجربے ہوتے ہیں، جیسے 2022 کا سیلاب کا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سے 30% تک کا اضافہ کر کے، بلکہ 30% کے 50% اور 30% کا اضافہ کر کے ہم تمام علاقوں میں پہلے سے تیاریاں شروع کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ انکروچمنٹس یا جن چیز کی ضرورت ہے مشین کو ڈپلائے کرنا، کہیں پہ اگر بریچز آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم اپنے تمام جو مشینری ہے اور ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، بلکہ اس میں ہمارے پاس ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن سے اس کو بھی انوالو کر دیتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کمیونٹی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، گورنمنٹ آفیشلس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس ناگہانی صورت میں اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس میں کیسے ٹیکل کیا جائے۔ ہم نے اسپیشلی بلوچستان کو DMA کی طرف سے اور دوسری آرگنائزیشن کی طرف سے کافی دفعہ وہاں پہ ٹریننگ بھی ہوئی اور لوگوں کو اویئر بھی کیا گیا، کمیونٹی لیول تک، گراس روٹ لیول تک ہم نے لوگوں کو اویئر کیا ہے۔
مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی ناگہانی صورت ہوتی ہے بارش کے حوالے سے، تو وہ ایسے بھی تجربے ہمارے سامنے آئے کہ 25 سال پہلے جو جس ندی میں پانی آیا تھا وہ اب تک نہیں آ رہے تھے، مگر 25 سال بعد بھی وہ پانی اپنے اسی راستے پر آیا اور انہوں نے تباہی کی ہے۔ مگر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے راستے میں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم وہاں سے ہٹنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایشو ہے نوید صاحب۔ اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک بڑا اہم مسئلہ، لوگ جو ہے انکروچمنٹ والے ایریا میں زیادہ آباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ ایک تو انکروچمنٹ والا ایریا تو ہے ایک مسئلہ، لیکن ایک تو آپ لوگوں کو مشکلات جو درپیش آتی ہوں گی، ایک تو کیونکہ بلوچستان میں جو میدانی علاقے ہیں اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، کوئی پاپولیشن تھوڑی سی ادھر ہے، پھر کئی کلومیٹر بعد ایک پاپولیشن ہے، تو اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اثر نو یہ والی جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، چاہے وہ خانہ بدوش ہو چاہے وہ گاؤں ہوں، ایون شہروں میں بھی کچے مکانات بہت سارے ہیں، اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر سال اس چیز کا رونا روئیں کہ جی آ گیا سیلاب اور بارش ہو گئی اور کچے مکانات گر گئے، اب ٹاؤن پلاننگ یا پھر سٹی پلاننگ یا ڈیولپمنٹ اس طرح سے کی جائے کہ ان جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے ان کو قریب لایا جائے، تاکہ جب ریسکیو کرنے کی باری آئے تو یہ جو ہے بے سر و سامان نہ ہو، چاہے وہ خانہ بدوش ہوں چاہے وہ پھر شہر یا گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوں۔ جی بالکل اس کی ضرورت ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اس دفعہ یہ بلکہ پچھلے سال سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی شروع کر لی تھی، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ہم جس ڈسٹرکٹ میں یہ جو ونڈریبل ڈسٹرکٹ ہیں موسٹلی جو فلڈ کے حوالے سے ان کی جتنی بھی پاپولیشن ہے جو اسکیٹرڈ ہے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کے ایریا سے نزدیک ترین ایریا میں ہم پہلے سے ہی ہم نے ڈپٹی کمشنر سے جو ان کی ڈیمانڈ آتی ہے اس میں فوڈ اور نان فوڈ آئٹم وہاں پہ ہم پہلے سے ہی پہنچا دیتے ہیں، تاکہ اور کچھ فنڈز بھی ریلیز کر دیے جاتے ہیں تمام ڈپٹی کمشنرز کو تاکہ وہ ضرورت کے وقت کو استعمال کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ یہ ہماری ایکٹیویٹی جاری ہے، اور اس کو اب ہم نے ایک نئے انداز سے بھی لے لیا کہ تمام ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز اور جتنی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم نے کوآرڈینیشن میکینزم ڈیولپ کر چکے ہیں، اور باقاعدہ اس میں منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں تاکہ ہم آنے والے ٹھیک ہے نوید صاحب، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کبھی ہم اب اگلا یہ سیگمنٹ اس طرح کر رہے ہوں تو ہم یہ بتا رہے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، صورتحال صحیح ہے، اور ہمیں یہ بات نہ کرنی پڑ رہی ہو کہ جی بہت حالات خراب ہیں اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔